الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، آپ کے جامعہ اسلامیہ و ادارہ خدمت اسلام کے زیر اہتمام یہ جلسہ منعقد ہے، اور شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء بہت سی اہم کتب کے مصنف اور بہترین محقق اور اسکالر علامہ مولانا مفتی محمد اکرام اللہ زاہد صاحب دامت معالیکم، ان کے زیر درس اور تربیت سات فضلاء کرام، ان کی دستار فضیلت اور صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کا درس جو حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے دیا ہے، مجھے ان کا حکم تھا اور دعوت دی کہ میں بھی اس اجلاس میں ان طلباء کرام اور علماء کرام کے اعزاز کے لیے حاضر ہوں۔ آ کر صبح 8 بجے لاہور سے چلا ہے، اور ایک پروگرام میں بھی حاضری ہوئی۔ ایک بزرگ عالم دین ان کے ساتھ زیادہ جو دن کو فوت ہو گئے، آج 10 بجے ان کی تدفین تھی، اس میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد مغرب کے قریب گھر آیا۔ میری صحت جیسی تھی، ایک زمانے میں ہمارے شہر کے خطیب ہوتے تھے، ہمارے ساتھ درس دورے میں بھی جاتے تھے، صبح کے وقت کو 15 منٹ یا 20 منٹ لیتے تھے وہ خود کو جوڑنے کے لیے۔ تو آج کل میں بھی جب جوڑ سکا ہوں خود کو دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، اللہ جانتا ہے دلوں کا حال۔ جب ممکن ہو سکا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ان علماء کرام کا اعزاز کرنا ہم پر فرض عین ہے کہ انہوں نے بہت بڑا یہ اعزاز حاصل کیا کہ ایک ممتاز عالم دین سے، مدرس سے، محقق سے محنت کے ساتھ انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ دل کی بہت سویدہ قلب سے ان کے لیے لاکھوں کروڑوں مبارکبادیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا احسان ہے، یہ کرم ہے ان پر، انہوں نے
اس نصاب کی تکمیل کی، اور آج ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار اور یہ سب سے اعلیٰ آ گیا ہے کہ جس کو ایک چابی لگا کر یہ جس علم کا دروازہ چاہیں اپنے اوپر کھول سکتے ہیں۔ یہ تکمیل جو درسیات کی ہوتی ہے یہ علم کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ عالم ہونے لائق ہو جاتا ہے بندہ، محنت ساری اس کے بعد کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ محنت کر سکتا ہے جو پہلے ان درسیات کی تکمیل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ علوم کے، عربی علوم کے دروازے تو کھل ہی جاتے ہیں، لیکن میں سچی بات آپ سے عرض کروں کہ جو گرامر عربی پڑھ لیتے ہیں، سرفنا پڑھ لیتا ہے بندہ اور علوم اس کے متعلق پڑھتا ہے، ہر علم کے بارے میں اس کا ذہن کشادہ ہو جاتا ہے، تو آرام سے جس علم کی طرف جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ صرف قرآن پاک پڑھنے کی بھی یہ برکت ہے کہ انسان کا ذہن بہت وسیع ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک ہے، ان کے استاد گرامی کی خدمت میں ہدیہ تبریک ہے کہ انہوں نے کتنے مراحل یہ مکمل کرتے ہیں، میں اس سے تھوڑا تھوڑا واقف ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ یہاں پر انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے اور انتظامات سے لے کر اور تدریس تک ہزاروں مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے، ہمتوں میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ دعائیں ہیں میرے برادر اکبر حضرت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا ابو الخیر محمد ظہور احمد صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے استاد گرامی ہیں اور انہوں نے لاہور میں شعبہ تحقیق میں بھی بہت محنت کی۔ آج ماشاءاللہ کی فیض رساں ہیں اور بہتر تعلیم اور تربیت طلباء کی کر سکتے ہیں۔ میں ان سب خوش نصیبوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ اور ان کے جانشین میرے عزیز علامہ صاحبزادہ حافظ محمد ابو بکر حیدر صاحب حافظ اللہ، اور علامہ صاحبزادہ خطیب ذیشان عمار سعید حسنات رضا صاحب، اور عزیز القدر صاحبزادہ حافظ طارق مسعود صاحب، اور خطیب باکمال حضرت اللہ صاحبزادہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی متظلہ، حضرت علامہ مولانا سید مزمل حسین شاہ صاحب بخاری متظلہ، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، خاص طور پر میرے عزیز انہوں نے بھی فیض حاصل کیا ہے، علامہ محمد مسیب صاحب، یہ میرے عزیز ہیں، اور انہوں نے بھی درس نظامی کی تکمیل کی ہے۔ انتہائی خوشی ہے، میں ان کے والد کو حاجی سمدین صاحب کو اور اس کے ماموں کو مولانا قاری محمد عظمت اللہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ کروڑوں سے بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی کروڑ روپیہ بھی لگا دے، 2 کروڑ لگا دے تو سمجھے میں اپنے بیٹے کو عالم بنا سکتا ہوں، نہیں بنا سکتا۔ بعض اللہ کا فضل و کرم، حقیقی شکر کا مقام ہے یہ، کروڑوں سے یہ نعمت نہیں حاصل ہوتی، یہ اللہ کی فضل سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل خاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو علم دین کی نعمت عطا فرماتا ہے،
اور پھر مزید اس پر فضل ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں باعمل عالم دین بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ کو بہت برکتیں دے۔ دل سے میری دعا ہے، میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا صرف اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے علامہ صاحب کہاں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، یہ شروع سے بڑے محنتی ہیں، جب پڑھتے تھے تب سے محنتی، اور مجھے اس بات کا اس واسطے اندازہ ہے کہ میں بعض مناظروں میں گیا تو میرے پاس جو انتظامی یا سیاسی حالات ہوتے ہیں، میں شروع سے اس کا شکار رہتا ہوں، لوگ مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دور ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا نہ آپ کو کتاب دینی ہے، اپنی لائبریری سے نہ مولوی بھیجنا ہے، صاحب ہم دیکھتے ہیں آپ مناظرہ کیسے کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ مناظرہ بھی کرتا ہے تو ایک ٹیم ورک کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے کہا تو انہوں نے بلایا، میں تو جاؤں گا، تو فکر ہو گئی مجھے تھوڑی سی۔ مولانا اکرام اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا مولانا اکرام اللہ یار مناظرے پر جانا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم ورک ہے، تو ٹیم تو میں نے بنائی کوئی نہیں تھی۔ تو مولانا اکرام اللہ صاحب مجھے کہنے لگے آج کے اکرام اللہ مفتی ہیں، عالم ہیں، علامہ ہیں، یہ جب بالکل ابتدا میں تھے میں تب کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں کہ مجھے نہیں پتا، آپ کا کام ہے بتاتے جانا اور جو کچھ کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ مجھے ان کی ہمت پر اس وقت سے یعنی میں ایسے بات رسمی نہیں کر رہا، آزما کی، کیونکہ خود پر میں انشاءاللہ میدان کا آدمی ہوں، مارتا بھی اور سیدھا ہوں اور جھال اٹھاتا بھی ایسے ہوں یہاں پہ۔ پرانے زمانے میں قادر شاہ نے یاد ہے جو آنا ٹھل کے، تو جو ٹھل کے آتا ہے پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ حقیقی بندہ کون ہے جس کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہمارا وہ عالم دین ہے کہ الحمدللہ جو میرا فخر ہے، اور انہوں نے پورے مناظرے میں کتابوں سے لے کر حوالوں سے لے کر مجھے کہا کہ اگر اشارہ کرنا آپ کا کام ہے اور دوسرے ہی لمحے کتاب آپ کے سامنے رکھ دینا یہ میری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، علماء اہل سنت۔ ایک ساتھی میرے کو وفات پا گئے 36 سال کی عمر میں، وہ ان کے ساتھ نہیں جانتے ہیں، ان کا نام مولانا حافظ محمد اسلم صاحب۔ انہوں نے بھی اپنے قانون کو بالکل جو لاگو ان پر کیے گئے تھے، ان کو کچھ ہوتے ہیں نا مجاہد لوگ، قانون سے بھی آگے جا کر جو دل کا ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ 36 سال کی عمر میں بریڈ فورڈ شہر میں وہ وفات پا گئے۔ بیمار تھے، بیمار تو نہیں ہوئے، بس ایسے اچانک ہی 36 سال عمر مبارک، حافظ قرآن، عالم دین۔ آج بھی دل میں درد ہوتا ہے جب بھی ان کی یاد آتی ہے۔ ایسے لوگ بلائے نہیں جا سکتے۔ بریڈ فورڈ میں میں رہتا ہوں، لیکن جب بھی اس قبرستان کی طرف میرا منہ ہوتا ہے تو پڑھتا ہوں اجنبی شہر یہ نسبت تو رہے گی تم سے، تیری گلیوں میں کھویا ہوا اپنا کوئی۔ پیارے لوگ تھے وہ، اور یہ پیارے ہیں کیونکہ صرف چلے جانے والوں کا ہی اعزاز نہیں کہ انسان ان کو یاد کرے، جو زندہ ہیں ان کی قدر بھی لازم ہے۔ یہ قیمتی ہیرا ہے، حقیقی معنی میں علم دین جانتا ہے، اور ابتدا سے ایک باحیا اور نہایت مستقل مزاج علم دین ہے۔ میری ہر وقت دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، فقاہت میں، بصیرت میں، دین میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں۔ تقریر اور نہیں کرنی، سر سرور حسین شاہ صاحب ہمارا جدید ایڈیشن ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ تقریر کریں، وہ ہماری تقریر ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو تقریر بھی، لہجہ بھی، تو مجھے لگتا ہے اڑانی کبڑیوں نے، توتیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فما میری۔ تو اب بات ہوتی ہے الحمدللہ، ہر جگہ ہوتی ہے، لوگ ایسے موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں، اور یہی مشن ہے،
یہاں سے بھی دیکھو یہ ایک چراغ، اس سے کتنے چراغ جل گئے. لوگ انتظار کرتے ہیں بڑے لمبی دوڑ کمپلیکس ہوں گے فلاں ہوں گے. میرے ابا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اینٹوں کا نام مدرسہ نہیں ہوتا، حقیقی معلم کا نام مدرسہ ہوتا ہے. ہم کسی شیشم کے درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں یا ککر کے درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں وہی مدرسہ ہوتا ہے. سفید لگ جاتی ہیں تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور عالم دین پڑھاتا ہے. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا کہ میں اتنی بڑی کتابیں پڑھاؤں اور کیسے ماحول میں پڑھاؤں. ماحول وہی ہوتا ہے. کیوں کہ دیوانے جہاں بیٹھ جاتے ہیں میں خانہ وہیں کھل جاتا ہے. ذمہ یہ ہے کہ رب نے جو روشنی دی ہے آپ کو اس روشنی کو پھیلا دیں. چاہے آپ کے دیے سے ایک دیا جائے، ایک سے ایک دے. ٹھیک ہے، ذمہ یہ ہے آپ خیر والے ہو، اپنے لیے آپ نے خیر کر لی. اب سرکار کا فرمان ہے کہ دوسرے کے لیے خیر کا انتظام کرنا. آپ روشن ہو، خود روشن ہونا یہ بھی بڑا کمال ہے. لوگ کہتے ہیں کمال نہیں ہے، میں کہتا ہوں کمال ہے. خود روشن ہونا بھی کمال ہے، مگر وہ لوگ تو بہت بڑا کمال ہے جو اپنی روشنی اپنے تک نہیں رکھتے، دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ خیر و برکت والے لوگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں آپ تو بہت بڑے لکھے لوگ ہو. اس شہر میں اس وقت کیا اسکول تھا جب ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول تھا، اس لیے آپ کو میں کیا تقریر کرتا ہوں. آپ تو بہت بڑے لکھے لوگ. خیر الناس من ينفع الناس، بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک بڑی پروپیگنڈے کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اس کو بہتر کہتے ہیں. وہ لوگ بہتر ہوتے ہیں. میں کہا یہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ سکھا رائے دن وقت ہے، ہم کدھر جائیں گے. لیکن سرکار فرماتے ہیں بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا، لوگوں کا انداز، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں. وہ بہتر جن لوگوں زبان ہے اور کم غصے میں ہے وہ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور جو دوست ہار کھانے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں کہ مجھے تیرے بات کے لوگوں کے انتظار میں بیٹھے میں کہا کوئی کر نہیں رد مڑ بھی سیدہ تسی چاہو تو ہے انجے کسی نے انتظار کرنا شروع کر دے. میں جاننا اب 12 چھپتا 13 گھنٹے پرانا کوئی بات میرا انتظار نہیں کیا آپ نے. مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں طلباء کرام کے اعزاز میں اس مجلس میں حاضر ہوں گا. اب کوئی فلسفہ نہیں جو بیان کرنا ہے، بس ایک مسئلہ. اور وہ بھی علی جماعت سے چاہتے تھی آپ ایک شعر کی اجازت ہے کہ شعر پڑھیں. یہ آج کل نوجوان بڑے دل رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نہیں ایسا کروں، کر لیا جو کرنا تھا. اب میں یہ عرض کروں گا کہ بھائیوں دوستو ہم سنی ہیں. میں نے یہ عرض کرنا ہے ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، ماتریدی ہیں. کچھ لفظ ایسے بولو گا آپ سمجھ بھی نہیں آیا. آپ کہتے ہیں ماتریدی کیڑا کٹ لیا نوا نہیں کٹیا بڑا پرانا کٹیا لیکن بچیاں روڈ پتہ لگ گیا تو مجھے نہیں لگا. ہاں یہ علم کلام میں ہمارے امام ہیں عقیدے میں. ان کا نام ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، اور ازبکستان میں ان کی قبر انور ہے. 10 جلدوں میں ان کی تفسیر قرآن چھپی ہوئی موجود ہے. ٹھیک ہے، علم کلام کہتے ہیں علم العقائد کو. علم العقائد میں بھی ہمارے امام ہیں. علم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں. اور علم تصوف میں ہمارے نہیں کہتا لیکن میرے حضرت غوث الثقلین ویس الکونین غوث الارض والسماء غوث الجن
نہیں، بل حسینی ہمارا امام ہے۔ ہم اہل السنہ ہیں، حنفی ہیں، ماتریدی ہیں۔ ایک دفعہ تسلی کرا دو میری بابا بھی ہے تاکہ میں نہ ٹوٹ سکوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اول آخر ہمارا فخر ہے یہ۔ اور کیوں ہے؟ اس واسطے کہ یہ سبیل المؤمنین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی مخالفت بھی نہ کرنا، خلاف نہ جانا اللہ کے حکموں کے، اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف بھی نہ جانا۔ اور اے آنے والے دور کے مومنوں، تم سے پہلے جو مومن گزر گئے ہیں ان کے رستے کے ادھر ادھر بھی نہ جانا، اسی رستے پر چلنا جن سے تم سے پہلے مومنین کاملین جا چکے ہیں۔ یہ 10 منٹ جو بولنا چاہتا ہوں میں آپ سے بلا کر بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم سبیل المؤمنین پہ رہنا چاہتے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں، یہی ہماری عقیدہ۔ کوئی نیا عقیدہ نہیں داخل کرتے، ہاں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، انگلش پڑھ سکتے۔ ظلم یہ ہے کہ ہم کیسے فردوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ہم تبلیغ کے لیے اگر دنیا میں سفر کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے میں لینڈ گئے، ایک مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دی ہے یہ بڑے میں لے خریدنے گئے۔ میں نے کہا خدا کے بندے بڑے میں نہیں خریدنے گئے، امریکہ تک الحمدللہ دین کے مدارس قائم کیے، باقاعدہ کلاسیں لگائی ہیں، برانکس میں بھی، نیو یارک میں مدرسہ اسی طرح جیسے مدرسہ میں آ جائے، ٹھیک ہے، کینیڈا میں، برطانیہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہر جگہ۔ لیکن کنویں کے مینڈے کیا سمجھتے ہیں؟ مگر لینڈ گئے ہی کچھ نہیں، دین گئے۔ جو لینڈ جاتے ہیں نا 5 سالوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لینڈ جاتے ہیں، صرف 5 سالوں میں۔ 23 سال بعد بھی جو 10 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافیاں مانگے، وہ لینڈ نہیں جاتا، کچھ دیر جاتا۔ اور کیا کرو، بڑے مالکوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہمیں آج تک، لیکن کوئی گلا نہیں۔ میں کہا اور دب کے ادھر سزد کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگرہ، کوئی گلا نہیں ہمیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم کسی موقف پر قائم ہیں، کوئی بات تو ہے جس بات پر اڑے ہوئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھے راہ ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، ہم تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں، ہم حکمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں، روشنی کے سفر کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن گمراہی اور دجل اور فریب اور بے ادبی اور گستاخی
اس عمر میں لفظی ہونے کا کیا فائدہ؟ لفظی ہونے کا ٹائم ہی کیا؟ آپ جانتے ہیں خوب لفظی ہونے کا ٹائم تھا ہمارا ہو گیا. اور خدا کے بندو ہم لفظی نہیں، آپ بھول رہے ہیں اہل سنت کو. آپ کو پتہ نہیں اہل سنت کیا ہوتی ہے. یہ لفظی کی تعریف ہے کہ تعریف ہے لفظی کی یہ کہ جو نام لے اہل بیت اطہار کا وہ لفظی ہو جائے. اور لا یا کرو نام لو پتہ ہی نہیں ہے یہ کوئی لفظی ہوتا ہے. تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، نہیں تجربہ تو اس کا مطلب ہے تم نے لفظی دیکھے ہی نہیں. پترا تیریاں دودھ دیاں ندیاں ہیں، تیروں کی پتہ ہے کہ لفظی کی ہوتا ہے. کچھ قافلے تم سے پہلے بھی اس رستے سے گزرے ہیں، تو پہلے نہیں گڈی گہرے بھائی. جانتی ہے دنیا کے لفظی کیا ہوتا ہے، اور دنیا پہچانتی ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے دو ٹکڑے ہوں تو ایک پر علی لکھا ہوتا ہے ایک پر صدیق. دوستو وقت کم رہ گیا، آپ دیکھ رہے ہو اپنے آرام کا ماحول، اور مجھے 12 بجے صبح لاہور ایک بزرگوں کی میٹنگ میں حاضر ہونا ہے. کل رات کو شیخو پورہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں تقریر کرنی ہے. آپ اپنے ٹائم کی سوچتے ہو، ہم اپنے ٹائم کے مطابق سفر جاری ہے. کب سے جاری ہے کب بتا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کریڈٹ لینا ہے کسی سے. یہ جس سے بات ہے وہ خوب جانتا ہے. سن لو اللہ اکبر. پہچانو یہ کہ اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں. غلطی آپ کو یہ لگ رہی ہے، آپ سنیت سمجھ رہے ہو. سنیت نجدیوں کی گداگری کرنے کا نام نہیں ہے.
بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن کہتے ہیں بندہ معتبر ہے، بندہ معتبر ہے، کہتے ہیں بندے رٹا نے لے گیا کام، دوبارہ میرے کام دے مگر بھیا پھرتا ہے، اور کام لے گیا، ہو سکتا ہے کانے نیڑے ہی اب کام، ہو سکتا ہے ناری لگا ہوئے آتھرا آنے تاکتے سے وہ کرتے ناری، ہو سکتا ہے دوبارہ میرے کام دے مگر بھیا پھرتا ہے، کانوں تک وہ اپنا کام مگر کانوں بچے اہل السنہ والجماعہ پیر مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی بتاؤ سنیوں میں پیر ہے؟ بھائی آپ یہاں تشریف رکھتے ہو مجدد پاک کو کون نہیں جانتا، یہ ضلع منی بہدین ہے، چج دواب ہے، جانتے ہو چج دواب ہے یہ تو کوئی چج والی گل سن رہا کرا کے رولا بہت چج دواب کے اور چج دواب میں بسنے والوں کو مجدد الفسانی کے تعارف کی ضرورت نہیں، یہ تو سارے پیر یہ تشریف فرما ہے، یہ سب نقشبندی پیر ہیں، سب ہمارے صحیح صاحب کے دادا جو نقشبندی ہیں اور میرے بزرگ نقشبندی ہیں، اس علاقے سے گزر کر پیدل جاتے تھے ادب چڑھے والا شریف، ٹھیک ہے، چل کے کون نہیں جانتا مجدد الفسانی کی درویش کہتے ہیں یا تو ہمارے پیر مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے محبت اہل بیت شرط تسنن و عزت صحابہ کرام شرط تسنن است، سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو آل رسول کا محب ہوتا ہے، لگے شکایت کیا نہیں کھایا، چلو کھلا کھلائیں گے انشاءاللہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ، بچے نے سچی بات کی کہتے اجمل یار یہ بچے بھی یک طرفہ تماشا ہوتے ہیں، آپ نے نہیں کہنا تھا، اس نے کہہ دیا وہ نہیں کھاتا اور پیراز نہیں کھاتا اور مریدہ نے تو نہیں کھاتا تو پیر نے میرے اپنی سو نہیں کھاتا، اب تم نے تو آج نہیں کھایا، میں 2 سال سے بھوکا ہوں، کھاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت ہونے کی پہلی شرط 400 سال پہلے پیروں نے لکھ دی، مجدد پاک نے لکھ دی، کوئی سنی ہونا چاہتا ہے لیکن آل رسول کے تخالف سے ان کا نام نہیں لینا پسند کرتا، فرمایا دفعہ ہے تو سنی نہیں دفعہ ہے، ایک باری آپ کو میں تو مولوی ہوں دبر جاؤ کہہ بھی سکتا ہوں، قرآن بھی کہتا رہتا ہے، کہتا ہے نا قرآن فخر نکل جا دبر جا انکا رجیم تو لانتی ہے، یہ مانا طریقہ ہوتا ہے، ابھی جو دوست تقریر کر رہے تھے وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے ادارہ اعتماد عظیم سکون صاحبی کے اور اس پر وہ سوال کر رہے تھے، کچھ مجھ سے کرنا چاہتے تھے سوال، میں اسی پہ جواب کو تفصیل سے عرض کر رہا ہوں لیکن 5-7 منٹ میں لوں گا، پانی کا گھونٹ بھرا تو ایک نوجوان نے بڑے ایسے دیکھا بھائی پانی کو بغیر جتنا کٹ گئی اتنا اور پانی پی کے بھی کٹے گا نہیں، بس 5 منٹ پنجابی میں جو پنجابی میں تو بھولتی جا رہی ہے تو دوبارہ پنجابی چاہ دے لیں اور پیر آہد